السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں ہوں افضل خان دبئی یو اے سے۔ جی ویور، میں آج جو حضرت محمد علی مرزا صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بڑی اچھی قرآن حدیث کی بات پہ، قرآن حدیث کے ٹاپک پہ، کہ جو مال آپ نے خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں وہ آپ کا ہے، اور جو آپ نے کہیں اور انویسٹ کر دیا، پراپرٹیاں بنائی اور 4 نسلوں تک جوڑنے کی جو جستجو ہوتی ہے آنے والی 4 نسلوں کے لیے، تو وہ مال اصل میں آپ کا نہیں ہے۔ آپ کا وہی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو کھا پی لیا جو مناسب تو تعداد میں، یہ نہیں کہ پوری دنیا کو ہی کھا جانا آپ نے۔ تو یہ قرآن حدیث کی بات ہے، اور میں ان کو سنتا ہوں، اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کو پھیلانا بھی چاہیے۔ تو اسی دانش میں، اسی سینس میں میں ان کی یہ ویڈیو پہ ریئیکشن دوں گا، آپ بھی ضرور سنیں اور اینڈ تک سنیے گا۔ اور یہ دین کو سمجھنا اور ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا اور اچھے لوگوں کو سننا، اور یہ مت دیکھیں وہ اچھی بات کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر قرآن حدیث کی بات ہے، وہ کوئی بھی کہہ رہا ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ دس از مائی بلیو۔ تو میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں، اینڈ تک سنیے گا، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے آپ کو ہر اچھی چیزیں، ہر نئی چیزیں میں جستجو کرتا رہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، تو آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں، اور ریکویسٹ ہے آپ اینڈ تک سنیے گا ضرور۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے، دانائی۔ ومن یؤت الحکمہ، اور جسے اس نے دانائی، عقل مندی اور حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے بڑی خیر ہے کسی کو دانائی میں۔ یہ اس کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ دنیا میں تو عقل مند اسے مانا جاتا ہے جو مال جوڑ کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہے جو مال اللہ کی راہ میں لگا دے، اور اللہ کی راہ میں مال لگانے والا تو بڑا دانا ہے، اس کو اللہ نے حکمت دے دی، وہ بڑا سیانا ہے، کیونکہ اس کا مال ضائع نہیں ہو رہا۔ دنیا کا کرائٹیریا مال کے سیونگ کا اور ہے، اللہ کے نزدیک اور ہے۔ بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا۔ باقی جو بچ گیا وہ تیرے ورثاء کا مال ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے 3 مال ہیں۔ اچھا، ان 3 میں سے بھی 2 ضائع ہو چکے دنیا میں، پہن کے اور کھا کے۔ اب پہننے میں گھر کا شیلٹر بھی شامل ہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ گھر بھی تو ورثاء کو ملنا ہے، آپ نے قبر میں تو ساتھ نہیں لے کے جانا۔ جو آپ کے ساتھ جانا ہے مال، وہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور وہی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے، اس میں سے ایک عمل ہے صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں اس نے کر لیا، دوسرا علم کی بات اگر کسی کو سکھائی تھی وہ بھی اس نے خود کیا، وہ بھی اسے ثواب، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ انسان کے 3 دوست ہیں جن میں سے 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتا ہے اور اعمال ساتھ جاتے ہیں، اور اعمال میں آپ کے سارے اعمال ساتھ جائیں گے، آپ کے وہ والا مال بھی آپ کا ساتھ جا رہا ہے جو آپ نے اللہ کے لیے خرچ کر لیا، جو نہیں کیا تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے عقل مند تو وہ ہے نا، اصل میں یہ اس کو جوڑا اس کے ساتھ کیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ جسے حکمت وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو نہیں قبول کرتے مگر عقل مند۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانی بھی بتا دی ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائیں، اس کے پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لیں، وہ عقل مند لوگ ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو
اللہ کی راہ میں یا جو منت مانتے تو یقیناً فإن اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے تم نے اخلاص کے ساتھ کیا یا نہیں کیا، ایون چھپا کے بھی کیا تو ٹینشن نہیں لینی کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے، سمجھداری کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، لیکن اس میں ایگزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ سب کچھ لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو نبی اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ مسلم دونوں میں حدیث ہے، ساتھ وقاص کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے لگا کہ اب میں نہیں بچوں گا۔ اب فتح مکہ ہو رہی ہے 8 ہجری میں، اور سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں بدری صحابہ میں سے 56 ہجری، آخری بدری صحابی جو فوت ہونے والے ہیں وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ تو 8 ہجری میں وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نہیں بچوں گا، تو حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بچی ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، تو کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں؟ تو آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر ان کا یا رسول اللہ میں آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر بڑی مشکل سے 1/3 مال کی اجازت آپ نے دی، اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد مرنے کے بعد لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے چھوڑ کے مرو۔ یہ ایک ڈیٹم لائن ہے حدیث میں کہ 1/3 سے زیادہ مال کوئی شخص اپنی جائیداد کا اپنی زندگی میں کسی کے لیے ہبہ وصیت نہیں کر سکتا۔ 1/3 2/3 مال اسے چھوڑ کے مرنا ہوگا، اور یہ 1/3 بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جناب آدھی سے زیادہ جائیداد ہی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ نے دیے اتنا ہوا تو میں خرچ کر دوں، اپنے ہاتھوں خرچ کر جاؤں۔ یعنی ان کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد پیچھے سے یہ کرے گی، تو اولاد کی ایسی تربیت کرے نا کہ اولاد بھی اللہ کے کاموں میں لگائے اس کے۔ تو بہرحال چونکہ اسلام میں مال و دولت کا مالک اللہ ہے، لہذا اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اللہ کے مال کو 1/3 سے زیادہ مال آپ وصیت کر سکیں، اور وصیت غیر وارث کے لیے ہوگی۔ وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے، وہ وارث کو نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ وارث کو وہی ملنا ہے جو آپ کے وراثت کے قوانین آئے ہیں سورہ نساء کے۔ ہاں حبہ آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، وارث کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دینا ہوگا۔ لیکن اپنی زندگی میں وراثت آپ تقسیم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو پتہ ہی نہیں پہلے کس نے مرنا ہے، یہ تو سعد ابن ابی وقاص کو نہیں پتا انہوں نے مر جانا ہے کہ نہیں مرنا، تو آپ کو کیسے پتہ ہے؟ مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں اپنے ہتھے ہی دے جاؤں، پچھو لڑتے رہن گے، لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے پچھو، بے فکر ہو، ہتھی دے بھی جاؤ پھر بھی لڑ لگے، کیونکہ ذرا سا اونچ نیچ ہوگی تو انہوں نے کہنا ہے پیو نو پٹو پا لیا سی، اے نکے لے اے وڈے لے، لڑنا انہوں نے ہے جی، یہ ذہن ہی رکھنا۔ اللہ یہ کہ جس کو خوف خدا ہوگا وہ تو معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سارا مال ہی اللہ کی راہ میں لوٹا دے اور پھر پچھلے جو ہے وہ مانگتے پھرے، اس چیز کو نبی علیہ السلام نے ناپسند کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جسے دین کی سمجھ بوجھ کا نام دیا گیا، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی علم دین اللہ نے عطا فرمایا، تقسیم میرے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ آدھی حدیث وہ بریلوی کوٹ کرتے ہیں نا کہ رزق بھی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے اور نبی علیہ السلام تقسیم کرتے ہیں، یہ دین کے علم کی بات ہو رہی ہے، ظاہر دین تو ہم نبی علیہ السلام سے سیکھیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ حکمت یعنی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اسی کو سپورٹنگ یہ آیت بھی آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے اسے خیر کثیر دے دے، یعنی اس کے بھلائی کا ارادہ فرما دیا نا اللہ تعالیٰ۔
ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، فَنِعِمَّا هِيَ، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے کسی کو ترغیب دلانے کے لیے، آپ کی ریاکاری کی نیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اعلانیہ اس لیے بھی صدقہ اور خیرات کرنا پڑ جاتا ہے کہ جس کو آپ مال دے رہے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ پھر 4 بندوں سے اور بھی مانگتا پھرے. تو بعض اوقات 3-4 بندوں کی موجودگی میں مال دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ مطلب یہ وہ ایک ہی مسجد کا جس طرح بل ہوتا ہے وہ 50 بندوں سے وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، بھئی بل مل گیا اب ختم. تو اس میں پھر بعض کا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ کو ایسے لوگوں سے خطرہ ہونا کہ جو ہر بندے سے وہ مال کریں گے، اور پھر آپ کا تعلق بھی ایسا ہے کہ آپ مال دینا بھی ہے آپ نے، ورنہ تو بعض اوقات اگر تعلق والی جگہ نہ ہو تو انسان تو ویسے ہی پھر ایسے لوگوں کو لفٹ نہیں کرواتا، لیکن جن کو مجبوراً لفٹ کروانی پڑتی پھر یہ تھوڑا سا اہتمام کر لیا جائے کہ اعلانیہ کر دیا جائے اور باقی لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی اس کی ضرورت ہی میں نے پوری کر دی ہے، یہ نہ ہو اب آپ لوگوں سے بھی مانگتا پھرے. تو اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی ظاہری طور پہ بھی خیرات کرتا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ رکھ کے کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم فقیروں کو مال دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. دونوں آپشن اس لیے رکھ لیے کہ بعض کا جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو طلاق ناپسند ہے لیکن ہے حلال. ناپسند اس صورت میں ہے جب آپ کسی کے ساتھ ناجائز یہ معاملہ کر رہے ہو طلاق والا، یا چھوٹی سی بات جس پہ طلاق نہیں بنتی تھی آپ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے. لیکن جہاں پہ معاملات بگڑ گئے وہاں تو طلاق ہی سلوشن ہے. جس طرح کہ آپریشن کرنا بعض اوقات سلوشن ہوتا ہے ایک بڑی کاز کے لیے. یہاں پہ وہ بھی حدیث یاد کر لیں، بخاری مسلم جو دونوں میں حدیث ہے، ہم نے اولادہ سے ویسے کلپ بھی اس کا اپلوڈ ہو چکا ہے. 7 لوگ جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو، یعنی چھپا کے صدقہ کرنا. لیکن چھپا کے صدقہ کرنے کے ساتھ اللہ نے اعلانیہ صدقہ کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے، اور یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اجازت دے دی ہے، ورنہ تو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا کہ جو بھی تھوڑا سا اعلانیہ کر رہا ہے تو وہ ریاکاری کی نظر ہی ہو گیا. اب جو اعلانیہ کر رہے ہیں نا اس کے جو دل والا معاملہ ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے. وہ آپ نے نہیں کسی کو کہنا کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، وہ اس نے خود اپنے اوپر چیک لگانا ہے کہ میں ریاکاری کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تو ان صدقات کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہ. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. اچھا، یہ ٹاپک تو قرآن میں کئی جگہ ہے کہ یہ جو نیکی ہے نا یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکیاں کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اور نیکی کون سی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور یہ صرف خرچ کرنا نہیں ہے، قرآن پاک میں نماز کے بارے میں بھی آیا کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور باقی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں. آٹومیٹکلی بغیر توبہ کے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کی برکت سے. لیکن صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوگا. تو اس سے بعض اوقات کوئی اگر یہ پلی لے لے کہ میں حرام مال کماؤں گا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو خرچ کرنے کی نیکی سے میرا حرام مال کمانے والا گناہ معاف ہو جائے گا. تو یہ اسی طریقے سے جیسے آپ گٹر کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو گٹر کے پانی سے وضو نہیں ہونا، الٹا آپ اور ناپاک ہو جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا، وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے. آپ کوئی گٹر کے پانی سے وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہوا اور وہ الٹا ناپاک ہو گیا. یہی ہے کام جو یہاں پہ اکثر ہمارے جو امیر لوگ ہیں نا وہ یہی حرکت کر رہے ہوتے ہیں. حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، کسی کو حج و عمرہ کروا دیا، یا خود چلے گئے ہر سال رمضان میں اعتکاف بیٹھنے کے لیے، یا کوئی دسترخوان چلا دیا،
یا پرماننٹلی کسی مدرسے کا خرچہ اٹھایا ہوا ہے، اپنے کاروبار میں ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں، ٹیکس چوری والا معاملہ کر رہے ہیں، دھوکہ دہی والا معاملہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دہی ظاہر ہے کہ جو چیز آپ کلیم کر رہے ہیں آپ وہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی سی اپنے اندر جرت پیدا کریں، اور لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے، اگر ایک دودھ والے نے لکھا ہوا ہے نا خالص دودھ 70 روپے، تو سر سب کو پتا ہے کہ 70 روپے میں تو گھر میں نہیں خالص دودھ پڑتا، اگر ایک بھینس رکھی ہو، کم از کم 10-15 بھینسیں ہونا پھر یہ نیچے آتا ہے۔ ایک بھینس آپ پال کے بھی دیکھ لیں تو 70 روپے آپ کو گھر میں بھی نہیں پڑتا خالص، تو سب کو پتا ہے آپ نے خالص دودھ ہی دے رہے ہیں، تو تھوڑی جرت کریں۔ آپ لکھیں گے جی جو خالص دودھ ہے وہ 120 روپے کلو ہے، اور جو پانی ملا دودھ ہے وہ 70 روپے ہے، پھر بھی لوگ آپ سے لیں گے، اور خالص والے بھی پہنچیں گے۔ خالص دودھ تو ایسی چیز ہے لوگ گھروں سے آگے لے کے جاتے ہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے جن کے پاس خالص دودھ ہے نا ان کو لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو لوگ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سچائی کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر اخلاقی جرت رکھنی چاہیے، جو مال جس طرح کا ہے وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرے۔ لوگوں کو ویسے بھی پتا ہے، اس چیز کا خدشہ نہ کریں کہ لوگ آپ سے نہیں لیں گے، لوگوں نے لے کے جانا ہے، ان کو کھل کے بتائیں کہ جناب یہ ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے بہتر آپ کو کہیں سے مل رہا ہے تو آپ وہاں سے لے لیں۔ میں نے تو جو صحیح بات تھی وہ آپ کو بتا تھا۔ جی ویور، یہ باتیں بہت زبردست ہیں اور سمجھنے والی ہیں اور سمجھ کے عمل کرنے والی باتیں ہیں۔ بات وہی میں آخری کہوں گا کہ اچھی بات آپ کو جہاں سے ملے آپ وہ لیں، اس پہ عمل کریں اور آگے بھی پھیلائیں۔ میں اسی نقطہ نظر کے حوالے سے اسی سینس میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں، ریئیکشن دیتا ہوں، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو اچھی اچھی چیزیں جو میری ہوں یا میں کسی سے لے کے آپ کو شیئر کروں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ۔